آج ہمارا موضوع علم سے اور اہل علم سے متعلق ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کا بھی ذکر کریں گے جو فنا فی رسول کی منزل پہ فائز تھی۔ ان کے علمی مقام اور مرتبہ کی بھی باتیں ہوں گی۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم سے ہمیں اندازہ ہو، قرآن حکیم سارا علم ہے، جامع العلوم ہے، کائنات کے سارے علوم جو ہیں وہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ کوئی خشک و تار ایسی نہیں جو قرآن کے اندر نہ ہو۔ اور پھر قرآن جو صاحب قرآن کے علوم تھے وہاں پہ کلزم کا لفظ بہت چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ ازل سے لے کر ابد تک کے علوم اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ عطر میں عطا فرما دیے تھے۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر اسی طرح ہے جس طرح میرے اصحاب پر فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں حکم ہوتا ہے کہ جب آدمی علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو ملائکہ آسمانی اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کریں گے واقعی جن کے قدموں میں ملائکہ پر بچھایا کرتے تھے۔ اور اس میں ایک بات میں خاص طور پہ آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ کیسے علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ ہر عالم جو ہے وہ کچھ کتابیں پڑھ لے، وہ کوئی سند لے لے تو اس کے پاس نہیں بیٹھنا۔ کیا ارشاد فرمایا کہ ہر عالم کے پاس نہ بیٹھا کرو، ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھو جو تمہیں 5 چیزوں سے 5 کی طرف بلاتا ہو: شک سے یقین کی طرف، تکبر سے عز و انکساری کی طرف، عداوت سے خیر خواہی کی طرف، اور ریا سے اخلاص کی طرف، اور رغبت سے زہد کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ ناظرین کرام، جو حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے سردار تھے، انہوں نے عالم دین کے 10 اوصاف بتائے ہیں، اور یہ 10 کے 10 اوصاف میں آج جس شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ان میں یہ 10 کے 10 اوصاف موجود تھے۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 چیزیں عالم دین کے لیے اس کے مقام و مرتبہ میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں۔ پہلا حسن اخلاق، دوسرا خشیت الہی، تیسرا نصیحت و خیر خواہی، چوتھا شفقت و محبت، پانچواں تحمل و بردباری، چھٹا صبر، ساتواں حلم، آٹھواں عاجزی، نواں لوگوں کے مال سے بے نیازی، اور 10واں مطالعہ کتب پر ہمیشگی۔ ناظرین کرام، مرزا غالب فوت ہو گئے اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ان کے بہت عزیز اور محبوب شاگرد تھے۔ انہوں نے ان کی وفات پر ایک جو ربائی لکھی وہ کمال کی تھی۔ اس نے کہا غالب وہ شخص تھا ہماداں جس کے فیض سے ہم سے 1000 ہیچ مداں نامور ہوئے، زہد و تقوی، صدق و صفا اور حسن و عشق 6 لفظ اس کے مرتے ہی بے پاؤ سر ہوئے۔ آج کی شخصیت جس کے بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے، ان کا عرس پاک بھی، ان کا وصال پاک بھی آج کے دن ہوا تھا۔ میری مراد جناب غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم عاشق رسول۔ علامہ احمد سعید کاظمی کا زہد، تقوی، عجز، انکسار، اور ان کو بحر العلوم لوگ کہتے تھے، اور ان کی شوکت گفتار اور عظمت کردار کا ایک زمانہ جو تھا وہ مختلف تھا۔ علوم قرآنیہ ہوں، علوم حدیث ہوں، منطق ہو، فلسفہ ہو، کہتے چلے جائیے، یہ سارے علوم اس دور میں۔ اور اس دور وہ کیسا دور تھا؟ یہ 20ویں صدی کا دور ہے کہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ غزالی زماں کی بات، تو اس کا مطلب لازماً علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ جو منصب اور یہ جو دستار تھی یہ انہی لوگوں کے سر پہ سجتی تھی۔ اب القابات بڑے ہو گئے اور سر بہت چھوٹے ہو گئے، چھوٹے سروں پہ بڑی دستاریں آ گئی۔ ایک زمانہ تھا، میں آج صاحبزادہ احمد سعید کاظمی میرے ساتھ ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ، کہ ایک زمانہ تھا کہ غزالی زماں کا لقب صرف سید احمد سعید کاظمی، شیخ القرآن کا مطلب علامہ عبدالعزاوی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہوتا تھا، اور علامہ کا لفظ ابو الحسنات قادری، ابو البرکات قادری، محمود احمد رضوی۔ شیخ الاسلام کا لقب صرف خواجہ قمر الدین سیالوی کے سر پاک پہ یہ پگڑی سجتی تھی۔
مجاہد ملت کا لقب صرف عبدالستار خان نیازی کو ہی سجتا تھا اس دور میں. ضیاء الامت کا مطلب پیر محمد کرم شاہی ہوتا تھا. محقق اثر قاضی عبدالنبی کوکر رحمۃ اللہ علیہ، خطیب پاکستان مولانا محمد بخش مسلم اور مولانا شفیع اکاڑوی. تو ناظرین کرام، یہ ایک دور تھا جب یہ بڑے الفاظ جو تھے وہ انہی لوگوں کے لیے استعمال ہوتے تھے جن پہ وہ سجتے تھے. بہرحال دور زوال ہے، کیا اس پہ مزید تبصرہ کیا جا سکتا ہے. میں علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے، میں نے ان کے ساتھ تقاریر کی بھی بہت اپنی نوجوانی کے، اور ایک جو مجھے اعزاز اور اعجاز یہ انہی کی کرامت تھی حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ جب پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یونین کا چیئرمین تھا 1971 میں، تو میں نے معراج النبی کانفرنس کرائی تھی. اور اس کانفرنس کا خاص ایک جو تھا وہ اپنی نوعیت کی واحد تھی کہ ایک ہی مقرر تھا. عمومی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ کانفرنس جو ہوتی ہے اس میں بڑے لوگ بلائے جاتے ہیں، لیکن ایک ہی مقرر علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو صدارت کی کرسی کے لیے میں تو بطور اسٹیج سیکرٹری بیٹھنا تھا، صدارت کی کرسی کے لیے اس وقت وائس چانسلر علامہ علاؤالدین صدیقی مرحوم کو ہم نے بلایا ہوا تھا. تو جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا علامہ احمد سعید کاظمی مقرر ہوں جس تقریب کے، میں اس کی صدارت نہیں کر سکتا میاں، میں سامنے بیٹھ کے ان کو سنوں گا، سامعین میں بیٹھوں گا، ضرور بیٹھوں گا، صدارت تم کر لو آج. نہیں تھی تو وہ صدارت کی کرسی جو تھی وہ میری صدارت میں حضرت نے وہ تقریر کی، یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز ہے. لیکن اس کانفرنس میں کون لوگ تھے؟ مفتی عبدالقیوم ہزاروی بیٹھے ہوئے تھے، مولانا محمد بخش مسلم بیٹھے ہوئے تھے، مولانا عبدالستار خان نیازی بیٹھے ہوئے، سید ابوبکر غزنوی، علامہ احسان اللہ ظہیر، قاضی عبدالنبی کوکب. میں کتنے نام آپ کو گنواؤں، اب سارے نام اس وقت حافظے میں بھی نہیں ہیں. بڑی علمی شخصیات اس تقریب میں آ کے سامعین میں بیٹھے ہوئے تھے. بڑی زبردست تقریر ہوئی، کوئی آپ نے 1.25 گھنٹے تقریر جو تھی وہ فرمائی. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا میں نے پہلی مرتبہ تعارف علامہ احمد سعید کاظمی صاحب سے کرایا تھا. بتایا تھا کہ یہ ہمارا ساتھی نوجوان بڑا ذہین ہے ماشاءاللہ، میں نے ان کا تعارف کرایا تھا. تو جب کانفرنس ختم ہوئی تو کھانا تھا ساتھ والے سنڈیکیٹ روم میں، یہ سینٹ ہال میں کانفرنس ہوئی. تو وہاں جب پہنچے تو ڈاکٹر برہان فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی علمی شخصیت جن کا علامہ اقبال نے داخلہ کروایا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں، بہت بڑے استاد تھے. تو انہوں نے کہا حضرت کاظمی صاحب آج آپ نے تو ہمیں سدرۃ المنتہا کی سیر کرا دی. اور علامہ علاؤالدین صدیقی نے فرمایا میں نے زندگی میں ہزاروں تقریریں کی ہیں، خطابات کیے ہیں، اور ظاہر ان کا بڑا نام تھا، بہت بڑی علمی شخصیت ہے. کہنے لگے میں بالکل حلفاً قسماً کہتا ہوں ایسی تقریر معراج النبی پہ حضرت میں نے آج تک نہیں سنی. یہ جو نکات آپ نے بیان کیے ان میں سے فرمان لگے 50% وہ چیزیں ہیں جو میرے لیے بالکل نہیں ہیں. تو یہ ان کا علمی مقام تھا. جی علامہ احمد سعید کاظمی صاحب حضرت غزالی زواں کا مختصر تعارف، ویسے تو ان کا تعارف میں اور آپ کرانے لگے تو پروگرام سارا ختم ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب میں بہت شکر گزار. آج کا دن ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا دن، اس مناسبت سے یہ پروگرام یقیناً اس کی بہت اہمیت ہے. جہاں تک ان کے تعارف کا تعلق ہے، سن 1935 میں ملتان تشریف لائے. ٹھیک. یہاں پہ کوئی دوستی نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی زمین، کوئی جائیداد، کچھ نہیں. جس طرح سنتے ہیں کہ جی وہ حکم ہوا اور پہنچ گئے، اس طرح وہاں پہنچے. اچھا پھر آج کل تو اردو نیشنل لینگویج ہے، ٹی وی ریڈیو کی وجہ سے لوگ بہت بولتے سمجھتے ہیں، کمیونیکیشن لینگویج ہے. لیکن سن 35 میں آپ سوچئے کہ ملتان کے رہنے والے سب کتنے واقف ہوں گے اردو سے. اور ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصال کے وقت تک ملتانی سرائکی اس فلوئنٹلی نہیں بولتے، سمجھتے تو تھے لیکن بول نہیں پاتے تھے. تو اس وقت ان کا وہاں پہ لوگوں سے انٹریکشن کیسے ہوا ہوگا، ان کی تقاریر، ان کے خطابات لوگوں نے کیسے سمجھے ہوں گے. لیکن دیکھتے دیکھتے جس طرح ماحول ان کے حق میں بدلا ہے، یہ واقعی رب کائنات کی طرف سے ایک خاص ماحول ہے. ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق امروہہ سے. امروہہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت زرخیز زمین ہے اور اولیاء کی سرزمین. جی اولیاء کی سرزمین، اور سادات کرام کے حوالے سے اس کا اپنا ایک مقام ہے. اور ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. ان کے والد تو بچپن میں چلے گئے، پھر ان کے بڑے بھائی ہمارے تایا جان قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کی پرورش کی. مرشد بھی وہی، شیخ بھی وہی تھے، شیخ بھی وہی ہیں، استاد بھی وہی ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں یا تعلیم حاصل کی یا اپنے شیخ سے مدرسے میں تعلیم حاصل کی. اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہ ان کا مینٹل ہورائزن اتنا برائٹ نہیں ہوگا، وہ ذہنی افق اتنا روشن نہیں ہوگا اور بہت تنگ نظر ہوں گے.
لیکن وہ جتنے روشن خیال تھے یہ دنیا جانتی ہے اور سبحان مانتی ہے. اللہ سبحان اللہ. اور پھر جب وہ یہاں پہ تشریف لائے، ابھی آپ بات کر رہے تھے غزالی زماں رازی دوران کے القاب کی، تو یہ القاب ایک رہ گیا، میں معذرت کے ساتھ، محدث اعظم جب حضرت کہتے قبلہ تھے تو سردار مراد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں خود ان کا ذکر، بلکہ دو نام رہ گئے، ایک حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی، نہیں استاد العلماء مولانا عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو نام. جامع المعقول والمنقول، کیا بات ہے، ایسے ترکیب انہی کے لیے سجتی تھی. شیخ الحدیث کی ترکیب حضرت قبلہ ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہی بولی جاتی تھی. تو یہ القاب جو ہے ان کو ان کے شاگردوں نے نہیں دیے، ان کے مریدین نے نہیں، سب دنیا نے یہ ان کو دیے تو حضرت محدث کچھوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے دیے، اور اس کی تائید اور تصدیق کی تو حضرت قبلہ مخدوم صدر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ یوسف رضا گیلانی کے پردادا تھے. تو ایسی ہستیوں نے دیے. اور یہ ٹھیک ہے کہ القاب ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے لیے بولنے کی کوشش کی گئی، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کسی کے ساتھ جچے اور سجے نہیں. اور یہ وہ دستاریں بڑی تھی، اس کے لیے سر بھی اترے ہونے چاہیے.